ہے وہ مجھ سے لے سکتا ہے، لیکن جلد سے بھی بات واپس کر دے، مجھے بھی سفر پہ نکلنا ہے۔ اب ذرا اجازت دیجیے اور مسکرا کے محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ ادھر اتنے بزرگ تو نہیں ہیں لیکن ذرا سست ضرور ہے، انشاءاللہ یہ بھی بیدار ہوں گے۔ محبت سے سارے لوگ مل کر کہیں سبحان اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَالْأَرْضِينَ محمد رسول اللہ الصادق الوعد الأمین سبحان اللہ سبحان وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان الله سبحان الله ما شاء الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم صدق الله العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسے اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد سبحان گرداب بلا افتاد کشتی مدد کنیا معین الدین چشتی سبحان اللہ۔ ابھی کتنی ٹھنڈ لگا قادریم نعرہ سب کے منہ یا غوث دیکھ رہا ہے، اتنے دن سے انتظار کر رہا ہے دن کا، 13 تاریخ کو جلسہ ہے۔ رمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم جو ممبر کو کیا کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان سارے لوگ مل کر کہیں آمین آمین۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، کیا بات ہے کیا بات ہے۔ اور داغ نہ دیکھے سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے، دولت کے لیے ناشاد ہوئے، غفلت کے سبب برباد ہوئے، لوگوں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ حاضرین گرامی وقار، آئیے انتہائی ادب احترام کے ساتھ اپنے آقا و مولا مقصود کائنات، مطلوب کائنات، وجہ وجود کائنات، صدر بزم کائنات، مصدر کائنات، شان کائنات، جان کائنات، والی کائنات، حسن کائنات، محسن کائنات، روحی فدا ہو جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں دل لگا کر بابا سے بلند درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مبارکباد اراکین و معاونین کو، بانیان جلسہ کو کہ انہوں نے محنتیں کی اور ان کی محنتیں رنگ لائی. یہ خوبصورت جلسہ سجایا گیا. ایک اسٹینڈ کس کا ہے سبھی کی؟ دو لوگ ہیں پگلا. مبارکباد آپ تمام حضرات کو کہ سردی جب اس کا جب کی رات میں بستر چھوڑ کر اللہ اس کے رسول کی محبت میں اس ذکر کی محفل میں آپ تشریف لائے. دعا ہے اللہ تعالیٰ اسٹینڈ لے گا ہوں اپنے کمیٹی والوں کو نعمت بدل عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اے بچوں، اے لڑکی، ادھر منہ کر کے بیٹھو بیٹھے. اور کوئی بھی بولے گا نہیں، سمجھ رہے؟ اگر کوئی بھی بولا تو سمجھ لو خیر نہیں، خاموش بیٹھے رہنا. بہت پیاری محفل ہے. اصل میں بڑی معذرت کے ساتھ بشریف کے جلوہ گر ہیں اور بالخصوص ہمارے نقیب اہل سنت محترم محتشم جناب قاری زاہد رضا صاحب جردہ بڑی اچھی نظامت کر رہے ہیں. بہت کم وقت لے رہے ہیں بیچارے. لیٹ بلایا ان کو لیٹ بلایا. میری اپنی دلی خواہش تھی کہ تھوڑی سی اور ان کی نظامت میں ضوالت ہوتی، مگر یہ ان کی محبت اور ان کا حسن اخلاق ہے کہ یہ تمام لوگوں کو بھرپور وقت دے رہے ہیں، خود اپنے وقت کی قربانی دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں خوب ترقی عطا فرمائے. اصل میں کھلی ہوئی جگہ میں جب کوئی جلسہ ہوتا ہے نا میدان میں، جیسے جیسے رات بڑھتی ویسے لوگ جو ہے نا وہ سہمتے رہتے ہیں اور کم بھی ہوتے رہتے ہیں. ایک فطری بات ہے، کوئی عجیب بات نہیں. اور اگر کوئی پروگرام کہیں بند جگہ پر ہوتا ہے تو لوگ گرماہٹ میں بس سکون سے بیٹھے رہتے ہیں اور محفل کا لطف لیتے رہتے ہیں. پردے بھی نہیں. تو میں تو یقین کریں بہت میرا دل خوش ہے کہ اتنی سردی میں جبکہ کھلا ہوا یہ میدان ہے، یہاں پہ آپ بیٹھ کر یہ جلسہ سن رہے ہیں. یقیناً آپ اللہ اور اس کے رسول سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. ماشاءاللہ. بھائی اگر کسی کو پیسے دے کر بھی سردی اس سرد رات میں کہا جائے نا کہ بھیا تمہیں رات بھر بستر میں نہیں جانا ہے، 12-1-2 بجے تک تمہیں بستر سے دور رہنا، وہ کہے گا اپنے پیسے اپنے پاس رکھو. یہ کون سی بات ہوئی کہ میں پیسوں کے لیے اپنا چین و سکون برباد کر ڈالوں؟ یہاں پہ آپ کو جو جذبہ لے کے آیا ہے اسی جذبے کو محبت رسول کہا جاتا ہے. جی جی بہت اچھی بات. اسی کو ایمانی رمق کہا جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ آئے ہیں. اللہ تعالیٰ بہت تھکا ہوا ہوں، لمبے سفر سے آیا ہوں. چاہتا ہوں کہ اپنی آواز کی آزمائش پہلے میں خود ہی لے لوں. ایک شعر، ایک مطلع، ایک شعر پڑھ کر تو مجھے سمجھ میں آ جائے گا کہ مجھے آپ کو کس طرح سے سنانا ہے اور آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہمیں اس کو کیسے سننا ہے. آج کی رات آپ کو میرا بہت زیادہ ساتھ نبھانا ہوگا کیونکہ میں ذرا آج محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ مجھے بہت ضرورت ہے. مطلب پیش کرتا ہوں، سنیے گا محبت کے ساتھ. دل چاہے ثواب کے لیے کہہ دیجیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان. مائک آپ کا بہت اچھا ہے لیکن مجھے شاید محسوس ہو رہا ہے گین زیادہ ہے، والیوم کم ہے. تو والیوم دیجیے، گین بھلے کم کرنا پڑے آپ کو. مطلب حاضر خدمت ہے، ملاحظہ فرمائے. حصار خلد میں، حصار خلد میں عصیاں شعار آ جائے.
جنت کے دائرے میں گنہگار پہنچ جائے، کیسے کب آ جائے وہ مصرع آپ کو دوسرا بتائے گا۔ حصار خلد میں عصیاں شعار آ جائے، حصار خلد میں عصیاں شعار آ جائے، حصار خلد میں عصیاں شعار آ جائے، اگر حضور کی رحمت کو پیار آ جائے، اگر حضور کی رحمت کو پیار آ جائے، اگر حضور کی رحمت کو پیار آ جائے، حصار خلد میں عصیاں شعار آ جائے۔ اب ایک بہت اچھا شعر پیش کر رہا ہوں۔ لرزتے کانپتے پھرتے ہیں جنگ میں دشمن، آپ کی مرضی، آپ کیسا سنیں مگر شعر اچھا ہے۔ لرزتے کانپتے پھرتے ہیں جنگ میں دشمن، علی کے ہاتھ میں جب ذوالفقار آ جائے، علی کے ہاتھ بھی نعرے رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان مولائے کائنات نعرے حیدری علامہ قاری امتیاز برکاتی۔ لرزتے کانپتے پھرتے ہیں جنگ میں دشمن، علی کے ہاتھ میں جب ذوالفقار آ جائے، علی کے ہاتھ میں جب ذوالفقار آ جائے، اگر حضور کی رحمت کو پیار آ جائے۔ اور اس دور کو آپ دیکھ رہے ہیں، حالات کی ستمگری، فتنے سب آپ دیکھ رہے ہیں۔ اسی تناظر میں ایک شعر آپ اگر بہتر انداز میں سنیں گے تو انشاءاللہ لطف اندوز ہوں گے۔ شعر ملاحظہ ستا رہی ہے یہ دنیا نبی کی امت کو، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قاری صاحب آپ بہت محنت کر رہے ہو، ان کی آواز اب تک ہے ہماری، ایک آپ ذرا تھوڑا سا کم ہو، ان کی آواز سننا چاہتا ہوں، بولیے نا محبت سے سبحان اللہ۔ ستا رہی ہے یہ دنیا نبی کی امت کو، عمر کے جیسا کوئی تاجدار آ جائے، عمر کے جیسا کوئی تاجدار آ جائے،
کارواں جائے اگر حضور کی رحمت کو پیار آ جائے. ایک شعر اور سنا دوں. اگر سننا چاہتے ہیں تو زور سے کہیے سبحان اللہ. یقیناً بہت میں اپنی جانب سے کوشش کروں گا کہ اچھا ہی شعر آپ کو سناؤں. علی کے ہاتھ میں جب زلف کارواں جائے حضور کے ایک صحابی گزرے ہیں نام ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ حضور نے بڑی عظمتوں سے ان کو نوازا. اتنا پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ ان کی حیثیت کیا تھی بارگاہ رسالت میں. وہ حضور کی شان میں نعت کہا کرتے تھے, نعت پڑھا کرتے تھے. تو سرکار ان کو یہ عزت عطا فرماتے تھے کہ حضور ان کو اپنے منبر پہ کھڑا کر دیا کرتے تھے. حضور فرماتے تھے حسان یہ میرا منبر ہے, یہاں کھڑے ہو جاؤ. پھر حضور سامنے بیٹھے. حضور فرماتے اب مجھے نعت سناؤ. بے شک بے شک. وہ انہیں کی شاعری ہے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. تو بارگاہ رسالت میں جن کے اشعار کو مقبولیت ملی, جن کی شاعری کو حضور نے پسند کیا, وہ شیخ حسان بن ثابت ہے. یہی سے ایک شعر ہے, سن لیجیے گا. اگر حضور کی رحمت کو پیار آ جائے نصیب حضرت حسان کی ہو شاگردی. یہ ایک دعا ہے. نصیب حضرت حسان کی ہو شاگردی تو شاعری میں میری, تو شاعری میں میری بھی نکھار آ جائے. تو شاعری میں میری بھی نکھار آ جائے اگر حضور کی رحمت کو پیار میں نے قرآن کیا ہوا ٹھنڈ مان گئے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اللہ کا قرآن ہے اور حضور کی رحمتوں کا تذکرہ, حضور کے قریب ہونے کا تذکرہ. جو کیمرے والا ہے انہیں کسی کے ساتھ میں مولانا. اللہ فرماتا ہے تو اے حبیب, کلائیے کٹورا ہوگا. اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی مہربانی ہے کٹورے کی کہ آپ کو جو کہ کل کی جو ویڈیو ڈالی ہے وہ سمبل کی پڑ ہوئی ہے. نرم بنا دیا, رحم دل بنا دیا. دو بیٹھے سب پہ ٹوپی والا اللہ نے حضور کو جیل جی سنگما رحم دل بنایا امت کے. گھنٹے والے جیل. کہاں ادھر کو ہاں حضور سے امت کا دکھ, امت کی تکلیف دونوں دیکھی سنگما پکوڑی تو کھائی جائے, بریانی نہ کھاؤ. دیکھو اگر جانا ہے نا جسے بھی تو چلا جائے. پکوڑی تو کہیں نا. اگر بات 10 لوگ بھی رہ جائیں گے سنا اور نہیں سننا ہے تو آپ مجھ سے کہہ دو کہ ہمیں آپ کی تقریر نہیں سنی, میں ختم کر دیتا ہوں, چلا جاتا ہوں. ٹھیک ہے, سن سکتے ہو تو سنو, میں بوجھ نہیں بننا چاہتا. اگر آپ کو سیکھنے آئے ہو تو سیکھو, ورنہ پھر میرے بعد شاہد صاحب سنیے گا.
اگر تقریر آپ کو سننی ہے تھوڑی بہت تو آپ تھوڑا سا ماحول بناؤ، اطمینان کے ساتھ بیٹھو. آپ بتائیے میں بچوں کو کس منہ سے کہتا ہوں جب بڑے ہی بات سننے کو تیار نہیں، تو بچوں سے کیا کہا ہے؟ بچے وہ کرتے ہیں جو بڑے جب بڑے اور بچے لگ جائیں گے بچے کوئی خالی بالکنی میں سننا ہے تو سنو، نہیں سننا ہے تو آپ سنیں گے. اللہ نے امت کے لیے نرم دل رحم دل بنایا. اپنی پہ بھروسہ کرو. اللہ تعالیٰ نے حضور کے اخلاق کو اتنا بلند کیا کہ قرآن میں ذکر فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اللہ فرماتا ہے محبوب کے اخلاق کو ہم نے بڑا بلند کیا. پوری دنیا کے اندر کوئی ایسی ذات نہیں پیڑھی باندھ بیٹھے پر نہ کوئی پیدا ہوا نہ قیامت تک ہو سکتا ہے جیسے میرے مصطفیٰ ہیں. بے شک سبحان اللہ. جتنا پیار حضور امت سے فرماتے ہیں دنیا میں کوئی آپ سے اتنی محبت کر نہیں سکتا. اگر آپ کے پیر میں کانٹا چبھتا ہے، آپ کے منہ سے آہ نکلتی ہے، مدینے والے آقا اس آہ کو سنتے ہیں اور آپ کے اس تکلیف کو حضور محسوس کرتے ہیں اور آپ کی تکلیف میں حضور کو تکلیف ہوتی ہے. بے شک بے شک. نوجوانوں ادھر سے بھی چاندنی ہوتی لگوں گی اور ادھر سے بھی ہوتی جو ہوتا سامنے سے. تاجدار مدینہ امام الانبیاء والی کائنات مصطفیٰ جان رحمت بڑا پیار فرماتے ہیں اپنے امتی سے. ہر غلام سے آقا پیار فرماتے ہیں، ہر امتی کی آقا کو فکر ہے. آپ اپنے گھر کے اندر کسی وجہ سے پریشان ہیں، کوئی بات ہے جو آپ کو ستا رہی ہے، آپ ادھر پریشان ہیں، ادھر مدینے والے آقا آپ کی اس تکلیف کو محسوس فرماتے ہیں. آپ کا کاروبار روزگار نہیں چل پا رہا، آپ پریشان ہیں، ٹینشن میں ہیں، مگر یاد رہے آپ کا دکھ مصطفیٰ سے دیکھا نہیں جاتا. آپ کی تکلیف امام الانبیاء کو گوارا نہیں. تاجدار مدینہ والی کائنات سے آپ کا دکھ نہیں دیکھا جاتا. یہی تو وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا محبوب کو امت کے لیے رحم دل بنایا، نرمی عطا فرمائی. حضور کو امت کا مشقت میں پڑ جانا برداشت نہیں. بہت لوگ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. اس آیے کریمہ کے اندر بھی اللہ نے اعلان کیا کہ میں نے اپنے محبوب کو، اللہ نے مفہوم عرض کرا، اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے تمہارے درمیان ایک رسول بھیجا جسے تمہارا مشقت میں پڑ جانا گوارا نہیں، جسے تمہاری تکلیف برداشت نہیں ہوتی. آج دنیا میں اپنی حالت پہ اگر ہم نظر ڈالیں، مال کی حرص ہمارے اندر، دولت کی حرص ہمارے اندر، گاڑی مہنگی ہو ہمارے اندر، یہ بھی حرص ہے.
گھر میں ٹیل پتھر لگ جائیں یہ بھی ہمارے دل کے اندر بات ہے. ہم حریص ہیں دولت کی، ہم حریص ہیں شہرت کی. تاجدار مدینہ کے غلاموں ہم حریص ہیں دولت کے، ہم حریص ہیں شہرت کے، ہم حریص ہیں مال کے. مگر اللہ کا قرآن کہتا ہے اے میرے بندو میں نے اپنے محبوب کو بھیجا ہے، میرا محبوب بھی حریص ہے مگر میرے محبوب کو دولت کی حرص نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے محبوب کو امت کی بخشش کی حرص ہے، امت کے لیے حریص ہے. میرے محبوب امت کی فکر میں ہے، امت کا غم ہے جو مصطفیٰ کو ستا رہا ہے، امت کی فکر ہے جو مدینے والے کو لمحہ لمحہ پریشان کر رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جب تک میرے آقا دنیا میں رہے تب تک امت کے لیے امام الانبیاء بہاتے رہے. جب تک میرے آقا دنیا میں رہے تب تک امت کے لیے غمگین رہے. جب تک میرے آقا ظاہری طور پر دنیا میں موجود رہے تب تک امام الانبیاء امت کی فکر میں آنسو بہاتے رہے. تاجدار مدینہ کے غلاموں سرکار کا یہ حال. اللہ اکبر کبیرہ. مصطفیٰ جان رحمت نے سر جھکا دیا سجدے میں. ایک دن گزر گیا، رات ساری گزر گئی، اپنے سر مبارک کو سجدے سے نہیں اٹھایا. آنکھوں میں سرکار کی آنسو ہے. اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی. عرض کر رہے ہیں مولا میری امت کی بخشش فرما دے، یا اللہ میری امت میرے حوالے فرما دے. عزیزان گرامی وقار غور فرمائیے. امام الانبیاء ایک دن گزر گیا، سجدے میں سر ہے، نہ کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے، آنکھوں میں آقا کی آنسو ہے. ایک دن سارا گزر گیا، دوسرا دن آ گیا، آقا نے ابھی بھی سجدے سے سر نہیں اٹھایا. دوسرا دن بھی روتے روتے گزر گیا، امت کو یاد کرتے کرتے گزر گیا. تیسرا دن آ گیا، تیسرا دن بھی آقا کا سر سجدے میں ہے، سجدے سے سر مبارک نہیں اٹھایا. تاجدار مدینہ روتے رہے، امت کے غم میں آنسو بہاتے رہے، اپنی گنہگار امت کو آقا یاد کرتے رہے، امت کے غم میں مصطفیٰ روتے رہے. 3 روز تک میرے آقا نے لگاتار اپنے سر مبارک کو سجدے میں رکھ کر امت کو یاد کیا، امت کے غم میں آنسو بہائے. اے میرے عزیزوں ذرا سوچو کون ہے دنیا میں اتنا پیار کرنے والا، کون ہے دنیا میں اتنی محبت کرنے والا جو آپ کے لیے روئے، جو آپ کے لیے آنسو بہائے. کون دنیا میں؟ حال تو یہاں یہ ہے لوگ رو کر سنتے ہیں، ہنس کر اڑاتے ہیں، لوگ دوسروں کی بے بسی پہ ہنسا کرتے ہیں، لوگ غریبوں کی غربت پہ ہنسا کرتے ہیں، لوگ کمزوروں کی کمزوری کا مذاق اڑاتے ہیں. مگر تاجدار مدینہ کے غلاموں دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہے، مگر اتنا جان لو مصطفیٰ جان رحمت سے جو رشتہ ہے وہی رشتہ مضبوط ہے. اس کی رشتے کو اپنی طرف سے بھی مضبوط کرو، کیونکہ تاجدار مدینہ ہر حال میں امت کی فکر فرماتے ہیں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت. نعرے تکبیر. حضور امت کی فکر آج ہم جب لباس پہنتے ہیں وہ یورپ سے آیا ہے، یورپ کا کلچر سے اپنایا ہے. اور ایک چیز اور، کسی فلم میں کسی اداکار نے کوئی لباس پہن لیا، کوئی خاص کلر کی ٹی شرٹ پہن لی تو ہمارے نوجوان مارکیٹ میں وہی ٹی شرٹ تلاش کرتے ہیں. کوئی مووی آ جائے اس میں کسی نے اپنا حلیہ بنا دیا جیسا تو ہمارے لوگ ویسی گاڑی کٹنگ کرانے رکھتے ہیں، ویسی والوں کا کٹنگ کرانے رکھتے ہیں.
مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے دیوانوں ذرا یہ بتاؤ جس کی وجہ سے آپ نے اپنا وہ حلیہ بنایا یا وہ کپڑے کسی ہیرو کو دیکھ کر کسی فلم کے اداکار کو دیکھ کر آپ نے کسی مووی میں کسی اداکار کو کوئی کپڑا پہنے ہوئے دیکھا آپ نے وہی کپڑا خرید لیا مجھے یہ بتاؤ کیا اس اداکار کو یہ پتا ہے کہ فلاں گاؤں میں رہنے والا میرا ایک دیوانہ ہے جو میری طرح کپڑے پہنتا ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں آپ نے وہ ممبئی میں رہتا ہے یہ دنیا کے کسی بھی حصے میں رہتے اگر بات آپ نے کسی فلم کے کسی کلاکار کو دیکھ کر کچھ جیسے بالوں کی کٹنگ کرا لی کیا اس کلاکار کو پتا ہے کہ نگریا خرد کے اندر میرا کوئی فین ہے کوئی دیوانہ ہے اس نے میری طرح بال کروائے وہ جانتا نہیں جانتا بات کہاں گئی ہے آپ نے اس کے جیسے کپڑے پہنے اسے نہیں پتا داڑھی آپ نے اس کے جیسا حلیہ بنایا اس کو نہیں پتا مدینے والے کو معلوم آپ نے اس کے جیسے بالوں کی کٹنگ کی مگر وہ آپ کو جانتا بھی نہیں اے میرے نوجوانوں آپ نے جس ہیرو کے ہیئر اسٹائل کو یا اس کے ڈریس کوڈ کو اپنایا وہ تو آپ کو جانتا ہی نہیں کیا نتیجہ نکلا آپ کے نام سے واقف نہیں آپ کے گاؤں سے واقف نہیں اسے یہ بھی پتا نہیں ہوگا کہ کوئی نگریا خورد نام کا کوئی گاؤں بھی ہے مگر میرے عزیزو اتنا جان لو اگر تم کسی اداکار کو فالو نہ کر کے کسی اداکار کو حلیے کو نہ اپنا کر مدینے والے آقا کے طریقے کو اپناؤ گے تو اتنا جان لو حضور آپ کو بھی جانتے ہیں آپ کے سارے خاندان کو جانتے ہیں تاجدار مدینہ آپ کو بھی جانتے ہیں آپ کے سارے خاندان کو جانتے ہیں اور آپ کو نام کے ساتھ جانتے ہیں آپ کے باپ کو نام کے ساتھ جانتے ہیں آپ کو پورے خاندان کو جانتے ہیں اور یہ بھی یاد رکھو ذمہ داری ہے آپ اگر چاہیں کہ بھئی ہم نے فلاں ہیرو کی طرح کپڑے پہنے ہیں نہیں پرمیشن تو کوئی اس کو جا کر بتا دے تاکہ اسے پتہ لگ جائے تو بتانے والا نہیں آپ کو ملے گا جو وہاں تک آپ کی خبر پہنچا اگر آپ تلاش میں لگ گئے کوئی آدمی ایسا تلاش کرے جس کے ذریعے خبر پہنچ جائے صحیح ہے سالوں گزر جائیں گے آپ تھک جائیں گے خبر نہیں پہنچ پائے گی مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں مگر اتنا جان لو اگر آپ نے آقا کے طریقوں کو اپنایا تو آپ کی خبر آقا کو برابر پہنچتی ہے فرمایا گیا ہر جمعرات کو بندے کے اعمال امتی کے اعمال مدینے والے آقا کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں ہفتہ بھر تم نے کیا 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 کچھ تم نے ہفتے بھر میں کیا ہے کیسے تم نے کپڑے پہنے ہیں کیا 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 ہے آقا پر درود پڑا ہے آقا کو جمعرات کو خبر پہنچ جائے گی اسی جلسے میں آ کر بیٹھے ہو آقا کو جمعرات کو خبر پہنچ جائے گی سرکار کی ناموں کو سنا ہے آقا کو جمعرات کو خبر پہنچ جائے گی آپ نے آقا کے نام کے نعرے لگائے ہیں مدینے والے مصطفیٰ کو جمعرات کے دن خبر پہنچ جائے گی جام لیجیے فرمایا گیا جب میرے
کیے جاتے ہیں تو مدینے والے آقا اپنے امتی کے نیک اعمال پر مسکراتے ہیں سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت مفتی امتیاز برکاتی مفتی امتیاز برکاتی نعرہ تکبیر میرا نعرہ حضور کا رب میں بڑے بڑے کہا مفتی کچھ مطلب بس خالی نام ہی بولتا ہوں امتیاز برکاتی کافی حضور کو ہر جمعرات خبر لے جانے والا کون تاجدار مدینہ کی بارگاہ میں یہ اعمال جو پہنچتے ہیں خبر جو پہنچتی ہے پہنچانے والی کوئی عام مخلوق نہیں اللہ کے فرشتے پہنچاتے ہیں سبحان اللہ بہت بہت ہر جمعرات کو فرشتے آپ کے تمام اعمال تمام آپ کے کیے ہوئے کام حضور کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں کیا فرمایا اگر کسی نے برے کام کیے تو آقا کو تکلیف ہوتی ہے اگر پھر خودگی کی تو آقا کو تکلیف پہنچے گی برے کام کیے تو آقا کو تکلیف پہنچتی ہے اور اگر نیک اعمال کیے تو مصطفیٰ جان احمد مسکراتے ہیں درود پڑھا تو آقا مسکراتے ہیں آقا کی نعتیں پڑھی حضور مسکراتے ہیں قرآن کی تلاوت کی آقا مسکراتے ہیں نیک اعمال کیے مدینے والے آقا مسکراتے ہیں جان لیجئے ہفتہ بھر جو کچھ کیا آقا کی بارگاہ میں پہنچ جائے گا تو پھر اس آقا سے کیوں پیار نہ کیا جائے اس نبی سے کیوں محبت نہ کی جائے جو ہر لمحہ ہماری فکر کرتا ہے ہمارے شب و روز سے باخبر ہے ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے سے باخبر ہے ہماری ہر وقت فکر میں آقا اللہ اکبر کبیرہ تاجدار مدینہ کے غلاموں یہ تو آقا کا امت سے پیار ہے یہ تو مدینے والے مصطفیٰ کا امت سے پیار ہے یہ تو امام الانبیاء کا امت سے پیار ہے مگر ہمارا حال کیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت نعرہ تکبیر ماشاءاللہ مداح خیر الانام واصف شاہ خدا محترم علی مرتبت جناب غلام نور مجسم صاحب تشریف لے آئے میرے بعد میں آپ ان کے بہترین کلام سماعت کریں گے عمدہ آواز کا مالک اور ماشاءاللہ مجھے بھی پتا چلا کہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ اب شاید وہیں جا کے ملاقات مکہ شریف یہ نا سبحان اللہ بہت بہت ماشاءاللہ تو اللہ نے پہلے حضور کو ہر لمحہ امتی کی فکر ہے یہ حضور کا پیار ہے بے شک بے شک مگر امتی اپنے آپ سے سوال کرے کہ مجھے کتنا خیال ہے بالکل مجھے کتنی محبت ہے اگر اپنے آپ سے سوال کیا جائے تو جواب بھی مل جائے گا آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیے اپنا چہرہ دیکھیے آپ کا چہرہ بتائے گا آپ کو آقا سے کتنی محبت ہے آپ کی پیشانی بتائے گی آپ کو آقا سے کتنی محبت ہے آپ کی پیشانی پر سجدوں کی چمک بتائے گی آپ سے کتنی محبت ہے کیمپ کلیئر ہونا چاہیے تھا یار یہ لسٹ نہیں دی بنا کے تم وہ تو تاجدار مدینہ کی محبت کے ہر لمحہ باخبر یہی تو غلط ہے ہر لمحہ امت کی یاد ہر لمحہ امت کا خیال مگر امتی تو کتنا یاد کرتا ہے آقا کو تو کتنا خیال میں ڈوبا رہتا ہے حضور کے تجھے کتنی یاد آتی ہے آقا کی میرا خیال ہے گاؤں میں جلسہ ہوا آس پاس کے گاؤں میں جلسہ ہوا عشق بیدار ہو گیا اس کے بعد میں پھر جوش ٹھنڈا
پھر وہی پرانی روش، چھوٹو ادھر آ، اندر آ۔ صبح کو صبح نائی کی صبح کی جا کر پہلے داڑھی چھوٹے ماں برکاتی صاحب کو۔ اچھی بات ہے، اور ان کو کیسا لگا؟ کتنے میں ایک آدمی ایک لاکھ مگر بندہ مانتا ہے۔ اور یہ آپ نے نائی کی دکان پہ جا کر اس سے کہہ دیا کہ کلین کر دے، ایک دم بالکل کلین، ایک بار نہ رہے۔ تم نے دیکھے بننا اس کی نے ایسے سارے لیکن جہاں کدھر رہا یہ تمہارا پاؤنڈ یہاں آ گیا بھائی 4 دن نہیں گزرے پیچھے سے پھر بال نکل کے آ گئے۔ ہاں تو منع کری تھی۔ کیا بتانے، یہ بتانے کہ تو نے جو ختم کیا ہے وہ تو ختم نہیں کر سکتا۔ کتنے اللہ نے یہ نور تجھے عطا کیا ہے، تو مرد ہے، یہ تیری شان ہے، تجھے اللہ نے یہ عطا کیا ہے، تو کب تک اسے مٹانا چاہے گا، کب تک ختم کرنا چاہے گا، تو کاٹ کاٹ کے کتنی بار اس کو پھینکے گا۔ ہاں تجھے کیمرے والا ان اللہ کے تجھے ساتھ بار بار یہ داڑھی دے گا تاکہ تجھے احساس ہوتا رہے کہ میں اس داڑھی کو نبی کی سنت کو ختم نہیں کر سکتا۔ بے شک یاد رہے میرے عزیزو، اتنا جان لو، جب آدمی نبی کی سنت پسندیدہ پیاری سنت داڑھی کو مٹا نہیں سکتا تو بتائیے امام الانبیاء کو کیسے مٹا سکتا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت کے لائے دین کو کیسے مٹا سکتا ہے؟ فطرت احساس دلا رہی ہے، داڑھی چلو میں رون ماریا بے اتنا کام نہیں ہوا، یہ اسے جڑ سے ختم کرا دے، ادھر کہیں گے تو پلیٹ سے نکال دے، چلا دے، مگر تیرا چہرہ سارا جل بھی جائے گا، تب بھی اندر سے اللہ تیرے چہرے سے بات نکالے گا۔ تجھے احساس دلایا جا رہا ہے کہ اسے اپنا لے، اسے اپنا لے، اسے اپنا لے۔ یہ بار بار داڑھی آ کے مجھے کہتی ہے اسے اپنا لے، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، مگر آدمی بار بار بات کرتا نہیں، مجھے نہیں اپنانا۔ گناہوں کی کثرت ہے، ہاتھ ہلا دیے، دلوں سے خوف خدا نکل گیا۔ سنیے میرے آقا نے کیا فرمایا، 2 چیزوں کے درمیان ہے ایمان۔ کتنی چیزوں کے؟ 2 چیزوں۔ فرمایا گیا 2 چیزوں کے درمیان میں ایمان ہے، ایک تو یہ کہ میں اللہ کا خوف ہو، اور دوسرا یہ کہ اس کی رحمت میں بھروسہ ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر۔ اگر دل میں اللہ کا خوف نہیں تب بھی معاملہ کمزور ہے، اور اللہ کی رحمت پہ بھروسہ نہیں تب بھی معاملہ دونوں چیزوں کی۔ گناہ ہو جائے تو رب کا خوف بیدار ہو، گناہ سے پہلے بھی رب کا خوف ہو کہ بندہ گناہ کے قریب نہ جائے، اور اگر شیطان بہکا دے گناہ ہو جائے تو پھر اللہ کی رحمت میں بھروسہ کر کے بندہ اللہ کی بارگاہ میں آ جائے، توبہ کر لے، پھر اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے، اللہ رحمتوں کا نزول کرتا ہے، رب کی رحمتیں گنہگار کو آغوش میں لے لیتی ہیں، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سچی توبہ بندہ کر لے، اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور سے سنیے، امام الانبیاء کی بارگاہ ہے، تاجدار مدینہ کی بارگاہ میں ایک عورت آئی ہے، کوئی گرفتار کر کے نہیں لایا، کوئی اسے پکڑ کر نہیں لایا، اسے 14 دن کی ریمانڈ پر نہیں لیا گیا ہے، بلکہ خود آئی ہے آقا
की बारगाह में एहसास नदामत बेदार हुआ है, एहसास बेदार हुआ, आका की बारगाह में आ गई, आकर रोने लगी, इस दर्द से रोई, ये उसका रोना बता रहा था, यकीनन ये सच्चे दिल से तौबा करने आई है। आ गई आका की बारगाह में, अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, ऐ ताजदार मदीना, मुझसे जुर्म हो गया, गुनाह हो गया। रो के कहने लगी, या रसूल अल्लाह, मुझसे ज़िना हो गया, आका मैं पाक होने आई हूँ। यहाँ है आगे भी पीछे अल्लाह का खौफ हो और उसकी रहमत हो। कोई मोटरसाइकिल दबती है आराम कर रहा था टेम्पो से है कौन है मैं अभी टेम्पो से जाती है बुला यार इन्हें बैठो 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 ना यार उनका टाइम नहीं है मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, और ये बता क्या सबूत है कि तूने 40 मिनट है ना बोल तो 1 घंटा बोला 20 मिनट और 1 घंटा बोला क्या क्या मुजरिम से उसके जुर्म का 1 घंटे का टाइम मैंने कहा 1 घंटा एक बजे और हुजूर की रहमत औरत से चूंकि उम्मती है, वो 40-45 मिनट बोला ना वो जुर्म का इकरार कर रही है, रहमत उसको बचाने के फिराक में। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत माशाअल्लाह। ताजदार मदीना ने फरमाया, क्या सबूत है तेरे पास कि तुझसे गुनाह हो गया? क्या सबूत है इसका कि तूने ज़िना किया है? कहने लगी, या रसूल अल्लाह, मेरे पेट में बच्चा है। आका ने फरमाया, फिर चली जा, जब इस बच्चे की विलादत हो जाए तब आना। औरत चली गई, जब बच्चे की विलादत हो गई तब वो औरत आई, गोद में फूल जैसा एक नन्हा बच्चा लेके आई। आका ने उस बच्चे को देखा, फरमाया, जा अभी भी चली जा, जब ये बच्चा रोटी खाने लगे तब मेरी बारगाह में आना। पन्नी ले आऊं चतुर्भुज वाली पन्नी में ले आऊं पन्नी बटी कैसे ना बैसी दूध पीने की जो मदद 2 प्लेट में भर के घर ले चले माँ की जिम्मेदारी है बच्चे की परवरिश करना, बच्चे को दूध पिलाना। ये माँ पर बच्चे का हक है कि वो अपने बच्चे को अपना दूध पिलाए। बेशक बेशक। और आज वाली माएँ तो डिब्बे में पाल रही हैं बच्चे। डिब्बे का देखो चल रहा, आदमी परेशान है, इतना महंगा डिब्बे का बता रहा है जो उसकी समझ में नहीं आ रहा। उसी टाइम पे पका के रखे होंगे तीसरे दिन डब्बा कितने बन गए 4 आका ने फरमाया, चली जा, जब ये रोटी खाने लगे तब आना। और चली गई, बच्चे की परवरिश करने लगी, वक्त गुजरा, वो मुद्दत भी पूरी हो गई। अब वो बच्चे को लेकर फिर आका की बारगाह में आई, इस हाल में कि बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा है। कितना लंबा वक्त गुजरा जा रहा है, 9 महीने तो वो गुजरे जिसमें बच्चे की विलादत, फिर वो 2 साल गुजरे जिसमें बच्चा सुनाओ बैठो कहां है मगर यहाँ औरत का दिल नहीं बदला। और अब ये मत एहसास बिरयानी नाम का है मैंने जो किया है, मुझे पाक होना। इसी मत समझो ये ईमानी रमक है, ये जज्बे मोहब्बत है, ये जज्बे ईमान है। इधर सब एक बार इधर आज हमारा हाल ये, गुनाह करने के बाद फख्र के साथ बताते हमने ये किया। इधर आ दोस्तों की महफिल में बैठकर दोस्त फख्र के साथ कहता है, कोई शराब नहीं बची जो मैंने नहीं पी, कोई नशा नहीं बचा जो मैंने नहीं किया। पगड़ी पगड़ी
भीग गई इसका मतलब जानते हो? यार सभी तूने कहाँ बनाया ठीक है तैयार कर रहा है। वो कहो ना मगली बना मैंने कुर्सी तो दोस्त को बताता है मेरा फलानी से चक्कर है, मैंने उसके साथ ये किया है। पहले तू इधर आया नहीं सफेद भाई अब ये जो बताया, सबको ही इकट्ठा कर एक तो जुर्म वो जो कर लिया, एक ये कि उसको करके फिर बता रहा है, ये दूसरा जुर्म हो गया। तो चलो सभी इकट्ठे इसका मतलब ये है कि इज़हार करके उसमें फख्र महसूस कर रहा है। जरा सी देर गुनाह है मगर इज़हार गुनाह नहीं। कम से कम 20 साल पढ़ाई करी 20 साल कम से कम दोस्तों में बैठकर ठंडे लगा रहे हैं। फलाना साहब देखिए फोटो 20 और 15 पैक देख इसके साथ मेरी बड़ी देखिए इसके साथ मेरी ऐसी बात देख मैं इससे मिलने फला जगह जा रहा हूँ, इज़हार गुनाह कर रहा है, गवाह बयान कर रहा है। तरह साहर उलाते ही है मेरे भाई जरा इतना तो बता, तूने गुनाह किया, कोई जाने या ना जाने, अल्लाह तो जानता है। आप कोई भी काम कर रहे हैं कोई दुनिया में जाने या ना जाने, अल्लाह तो जानता है। तुम्हारा तो कोई मैटर नहीं पर कमेटी का कोई मैटर नहीं तूने शराब की छुटपुटी, कोई जाने न जाने, अल्लाह जानता है। तूने चोरी की, कोई किसी को पता हो न हो, अल्लाह जानता है। तूने बदकारी की, जिनाकारी की, किसी को पता हो न हो, अल्लाह ताला का खबर है, वो जानता है, वो आलिमुल गैब व शहादा। मगर इतना बता, वो अल्लाह ताला सब जानते हुए भी तेरे गुनाह को छुपा रहा है, तेरे गुनाह पे अल्लाह पर्दे डाल रहा है। वो चाहता तो तेरा गुनाह दुनिया को पता लग जाता, वो अल्लाह अगर चाहता तेरा गुनाह दुनिया के सामने आ जाता, तू रुसवा हो जाता, तू जलील हो जाता। मगर अल्लाह ने तेरे जुर्म पर पर्दा डाल दिया, अल्लाह ने तेरे गुनाह पर पर्दा डाल दिया। तो मेरे भाई जरा सोच ले, अल्लाह तो तेरे गुनाह को छुपा रहा है, तू दोस्तों में बैठकर अपने गुनाह से पर्दे को हटा रहा है। क्या होगा अरे लाए हो जन्म का सामान लगाया चतुर्पति अपने गुनाह यार सभी को तो सरकार यार हालात ये है मेरे भाई, जुर्म करके फिर बंदा गिनती हो रही है दे जल्दी गुनाह करके फिर उस पर अकड़ जाता है, एहसास से नदामत बेदार नहीं होता। मगर वो औरत इतना टोस गिर रही बहुत टोस गिर रही बच्चे को लेकर लगा रहा लगा कहती है यार बच्चे को ले आई, एक बोझ है दिल पर गुनाह, वो बोझ मुझे चैन से जीने नहीं देता। कहने लगी या रसूल अल्लाह, एक ऐसा बोझ है दिल पर, ये बोझ मुझे चैन से जीने नहीं देता। या रसूल अल्लाह बेकरार रहती हूँ, आका रात को नींद नहीं आती, सुकून खत्म हो गया, बेआराम रहती हूँ। या रसूल अल्लाह किसी तरह आराम नहीं आता, बस एक ही ख्याल है किसी तरह से मैं पाक हो जाऊं, एक ही ख्याल है किसी तरह से मेरा ये जुर्म धुल जाए, किसी तरह से अल्लाह ताला मुझे माफ फरमा दे। अल्लाहु अकबर कबीरा। अजीजाने गिरामी वक़ाल जरा गौर फरमाइए, ताजदारे मदीना ने बच्चे को लिया, आका ने बच्चे को लेकर एक सहाबी को ले गया, हुजूर ने फरमाया इस बच्चे को लेकर जाओ, अपनी औलाद की तरह परवरिश करना, ऐसे पालना जैसे अपनी औलाद को पाला जाता है। हुजूर ने बच्चे को ले दिया, अब आका ने भारी दिन हो गया, आका ने इरशाद फरमाया इस औरत को संगसार किया जाए, जो ज़ानिया की सजा है वो सजा दी गई, क्या सजा, संगसार किया जाए। पत्थर मारे जाए, तब तक मारे जाए जब तक ये मर न जाए।
دارالاسلام اگر ہو تو سزا یہ ہے۔ آج زنا عام ہو گیا، آج حالت یہ ہماری قوم نے نکاح کو مشکل کر دیا، زنا کو آسان کر دیا، جبکہ حضور کا فرمان یہ تھا نکاح کو آسان کرو، زنا کو مشکل کر دو۔ 25 سال کا جوان لڑکا، ماں باپ شادی کرنے کو تیار ہے، کہہ رہے ہیں نوکری لگ حافظ جی جائے، کی مطلب کی بات چل رہی ہے۔ لڑکا چاہتا ہے شادی ہو جائے، مگر وہ ڈرتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اگر میں اپنی زبان سے کہوں کہ میری شادی کر دوں۔ ماں باپ کہہ رہے ہیں ابھی تو ذرا سا کچھ کما کر ہمیں دے گا، ابھی تو کریں گے شادی۔ یا کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی تو کماتا نہیں ہے، کیسے شادی کر دی جائے؟ تو رازق اللہ ہے، رزق دینے والے ذات اللہ کی، وہ دے گا روزی، تم کون؟ بے شک 25 سال عمر ہو گئی، 26 سال عمر ہو گئی، 27 سال عمر ہو گئی، جب شادی نہیں کی تو جوان ہے، آخرکار شیطان بھی بہکاتا ہے، نفس بہکاتا ہے، پھر اس کے دماغ میں عجیب عجیب خیال آتے ہیں، پھر اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا موبائل ہے، وہ بھی ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے، پھر یہ موبائل اس کے لیے پورے دشمن کا کام کرتا ہے، شیطان پھنساتا ہے، کہتا ہے تیرے موبائل میں بہت کچھ آتا ہے، اس میں کوئی نمبر ٹرائی کر کے دیکھ لے، کسی سے اپنا کانٹیکٹ کر لے، کسی سے تعلقات بنا لے، کسی سے محبت کر لے، کسی کا دیوانہ بن جا، کسی کی گلیوں کے چکر لگا، کسی کے گھر کے دروازے پہ پہنچ جا، کسی کے آگے پیچھے بازاروں میں گھومنے لگ، کسی سے دل لگا دے، شادی جب ہوگی ہوتی رہے گی، اب شادی سے پہلے کسی سے دل لگا، اپنی ضرورت کو پورا کر لے، اپنی خواہش کو پورا کر لے، یہ بہک گیا جوان، یہ بہک گیا، اب یہ لگ گیا اسی میں، یہ پہلے موبائل میں نہ جانے کیا کیا دیکھتا ہے، یہ موویاں دیکھتا ہے، یہ گندے ڈرامے دیکھتا ہے، یہ گندی چیزیں دیکھتا ہے، اس کے بعد میں پھر کسی سے آنکھیں دو چار ہو جاتی ہے، پھر کسی سے محبت کر بیٹھتا ہے، پھر بات آگے بڑھتی ہے، اس کا ملنا ملانا شروع ہوتا ہے، پھر بات آگے بڑھتی ہے، یہ گناہ کا نگر ہوتا رہتا ہے، پھر یہ ایک دن زناکار بن جاتا ہے، پھر ایک سے اس کی طبیعت نہیں بھرتی ہے، پھر یہ نئی نئی دیکھتا ہے، پھر یہ بار بار زنا کرتا ہے۔ مجھے بتاؤ اس زنا کا تیار کس نے کیا؟ اس معاشرے نے کیا، اس سماج نے کیا، جس نے بچوں کی شادیوں کو دشوار بنا دیا، بچوں کی شادیوں کو دشوار بنا دیا، وقت پر شادیاں نہ کی، آج یہ ہوا معاشرے میں زناکاری بڑھ گئی، معاشرے میں بدکاری بڑھ گئی۔ اگر وقت پر شادیاں کی جائے خدا کی قسم گناہ خود بخود رک چلے جائیں گے۔ بے شک سبحان اللہ۔ مگر نہیں ہو رہی ہوگی وہ شادی، وقت پر شادیاں اگر کی جائیں، میرے عزیزوں آپ جانتے ہیں اس سبب لگے نا بلڈنگ ہاں پورا لگا اس میں ذریعہ لگا کسی غلط راستے پہ چلتا ہے، فری وائی فائی کس کے ذریعے لیکن ایمان دو چیزوں کے درمیان ہے، ایک اللہ کی رحمت میں بھروسہ، دوسرا اللہ کا خوف۔ اگر جرم ہو جائے تو پھر بندہ احساس ندامت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آئے، توبہ اس عورت نے حضور کی بارگاہ میں آ کر کہا یا رسول اللہ پاک ہونا چاہتی ہوں، سزا تو دی گئی، سنسار کیا گیا، انتقال ہو گیا، خبر آ گئی یا رسول اللہ اس کا انتقال ہو گیا۔ حضور نے صحابہ کو حکم دیا صحابہ جاؤ تیاری کرواؤ اس کے جنازے کی، جب جنازہ تیار ہو جائے مجھے خبر دینا۔ جنازہ جب تیار ہوا
آقا کو خبر دی گئی حضور آگے بڑھے میرے آقا اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ زانیہ مرہونہ اس کا آپ جنازہ پڑھائیں گے میرے آقا نے فرمایا تھا تم جانتے نہیں ہو زبان کو لگام دو اس نے گناہ کرنے کے بعد اللہ کا خوف دل میں جو بیدار ہوا اور اس کی رحمت پہ بھروسہ کر کے جو توبہ کی ہے اس نے جو دنیا میں اپنے لیے سزا پسند کی آخرت کی سزا سے اللہ نے اسے آزاد کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا ہے حضور فرماتے ہیں اس کی توبہ ایسی ہے اتنی پاکیزہ توبہ ہے اگر اس کی توبہ کو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے میں ساری امت کو بانٹ دوں تو میری ساری امت کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا اس کی ایک توبہ کی وجہ سے اللہ ساری امت کے